کبھی حساب و کتاب کے بہانے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان مدارس کو مت چھیڑو، انہیں چلنے دو۔ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی جدوجہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر وہاں کے اکابر نہ ہوتے اور مدارس کے جوان، بوڑھے اور وابستہ لوگ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتے، تو آج بھی یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا۔ مدارس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما، آزادی وطن کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ مولانا ارشد مدنی کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی وطن کے خاطر مالٹا کی قید میں رہ کر انگریزوں کی صعوبتیں برداشت کی، اور جب مالٹا سے آزاد ہو کر کے ہندوستان آئے تو گھر میں نہیں بیٹھے، پھر میدان عمل میں نکلے۔ کبھی نینی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سابرمتی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سہارنپور جیل میں بند کیا گیا، کبھی مراد آباد جیل میں بند کیا گیا، لیکن ہر طرح کی قربانی دی، مگر دیش کی آزادی کے لیے کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب تک اس دھرتی پر مدرسے باقی رہیں گے، یہ دھرتی آزادی کا سانس لیتی رہے گی، اور جس دن مدرسوں کے اوپر قدغن لگانے والے کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو اس دھرتی کا وجود بھی مٹ جائے۔ اس لیے میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا آپ نے ابھی حضرت مولانا اسجد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند کی زبانی جس کا تذکرہ سنا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج ہمارا دل دکھا ہے، ملک کے گوشے گوشے میں نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخیاں ہو گئی، ہماری جان آپ پر فدا ہے، اور آج کوئی بھی کھڑا ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارا دل دکھا ہے، مگر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کوئی کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہ کریں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم روڈ جام کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم قانون کو توڑیں تاکہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے، اور جو گستاخی کا مجرم ہے اس کو پتلی گلی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ آؤ، جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے جمعیت؟ میں اس جلسے کی تیاری میں ایک ضلع میں گیا تھا، تو مجھ سے ایک ساتھی نے عجیب بات کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو ہمارے پاس انٹیلیجنس کے لوگوں کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے، جمعیت کے کارکن نے جو جواب دیا وہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں، اب تو کرنے کا کام اس کا ہے، ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے آپ مجرم کو